کی طرح کوئی. لیکن میرے دوستوں اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ساتھ میں بولو اللہ کو کوئی, ہماری ضرورت ہے اللہ کو. ارے بولو ہماری ضرورت ہے اللہ کو. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. اللہ ایک واحد ہے, وہ مالک ہے, وہ قدوس ہے, وہ سلام ہے, وہ مہیمن ہے, وہ عزیز ہے, وہ جبار ہے, وہ متکبر ہے, وہ خالق ہے, وہ باری ہے. وہ خدا کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں, تم سب میرے محتاج ہو. لیکن میرے دوستو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن ہم جب قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں اور 5ویں پارے پر آتے, کون سے پارے پر آتے؟ 5ویں پارے پر. وہاں اللہ نے عجیب بات کہی, اللہ نے عجیب بات کہی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ابراہیم, اللہ نے فرمایا اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں, نہ بیوی کی, نہ بچوں کی, نہ دوستوں کی, نہ سوسائٹی کی, نہ کمیونٹی کی, نہ سماج کی, مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ابراہیم تیری ادا کو دیکھ کر, تیری قربانی کو دیکھ کر, تیری قابلیت کو دیکھ کر اللہ فرماتے ابراہیم آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے ابراہیم, میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا اور مجھے دوست کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ابراہیم آج سے میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا. بھائی جس کو کوئی ضرورت نہ ہو پھر بھی احسان کرتے ہوئے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا کیا بنایا. اچھا یہ نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے میرے ساتھ دوستی کی, نہ, اللہ کہتا ہے ابراہیم تو نہیں, میں تیرے ساتھ دوستی کرتا ہوں. میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ کون سے بارے میں بولو, کون سے بارے میں؟ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, عربی جاننے والوں کو معلوم ہے واتخذ اللہ, جس کے اوپر پیش آتا ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے, اور جس کے اوپر زبر آتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرماتے ابراہیم تم نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن آج میں پروردگار نے تجھے اپنا دوست بنا لیا. اب بہت بڑا سوال ہے, اللہ کو دوست کی ضرورت بولو نا ساتھ میں, دوست کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے احسان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا کہ تم خلیل اللہ. ارے بولو تم خلیل اللہ. خلیل اللہ کے معنی اللہ کے دوست, تم. اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے اوپر یہ احسان کرتے ہوئے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ کو ضرورت تو ہے نہیں دوست کی, احباب کی, فیملی کی, کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ نے دوست کیوں بنایا؟ ایک مرتبہ روایت میں لکھا کہ سارے فرشتے جمع. ارے بولو کون جمع؟ اللہ کو سب معلوم, سارے فرشتے جمع, اور آپس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے پروردگار نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سارے فرشتوں نے مل کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا. حضرت جبرائیل تو فرشتوں کے سردار, سارے فرشتوں نے حضرت جبرائیل کو پوچھا جبرائیل یہ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا, تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ معاملہ کس کے سامنے رکھا؟ اللہ. بولو کس کے سامنے رکھا؟ اللہ کے سامنے. وہ حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اللہ تو نے ابراہیم کو دوست بنایا؟ اللہ نے کہا بے شک میں نے دوست بنایا, اور میں نے ہر آسمانی کتاب میں لکھ دیا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ تو بتا دے کہ تو نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ بھائی تو نے ابراہیم کو, حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا جبرائیل جاؤ زمین پہ جاؤ, ابراہیم ہے. بھائی اس وقت حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا, تو زمین پہ جاؤ, حضرت ابراہیم سے پوچھ لو میں نے دوست کیوں بنایا. جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو, اس لیے کہ جو ابراہیم جواب دیں گے وہ بالکل سچا جواب ہوگا. ساتھ میں بولو حضرت جبرائیل کہاں پر آئے؟ بولو ساتھ میں بولو کہاں پر آئے؟ زمین. اور آ کر کن کو پوچھا؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہے, بے شک اللہ نے آپ کو آسمان سے صحیفے دیے ہیں, اور اللہ نے آپ کو اپنا پروفیٹ بنایا ہے, اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا سب معلوم ہے. حضرت جبرائیل نے کہا ہمیں صرف ایک سوال ہے, اللہ نے نبی تو بہت سو کو بنایا, اللہ نے پیغمبر تو بہت سو کو بنایا, اللہ نے آسمان سے کتابیں بہت سو کو دی, لیکن ابراہیم اتنا بتاؤ اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا؟ اللہ نے تمہیں اپنا دوست. حضرت ابراہیم روئے. ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم, ان کا زمانہ, حضرت ابراہیم کا زمانہ, نبی ہے, پیغمبر ہے, روئے. اور روتے روتے کہا جبرائیل میرے اندر 4 باتیں ہیں. بس سب لوگ سن لو. کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا. میں آج 4 باتیں تو نہیں بتا پاؤں گا, صرف ایک بات پر مجھے بات کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اندر کتنی باتیں ہیں؟ نہیں ساتھ میں بولو گے تو آواز اچھی رہے گی. کتنی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا؟ اور حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہو جبرائیل اتنا تعجب مت کرو,
کہ میرے اندر 4 باتیں تو اللہ نے میرے کو دوست بنایا. ارے قیامت تک آنے والا کوئی بھی بندہ یہ 4 باتیں اپنے اندر رکھے گا, اللہ اس کو بھی دوست بنا لے گا. تو بھائی کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 باتیں بتائی. وہ 4 باتوں کا وقت نہیں, میں صرف ایک بات آپ کے سامنے لاؤں. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے. ساتھ میں بولو, حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے. اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت ابراہیم نے فرمایا, قال ابراہیم علیہ السلام وذات نفسی فی النیران. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے دوست کیوں بنایا. اس کی پہلی وجہ, بھائی سننا نا, سب کو سننا نا. اب سب کو معلوم ہے ایک بادشاہ تھا, ایک بادشاہ تھا نمرود. بولو کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, بڑا جابر تھا, اور آخری درجے کا گرا ہوا آدمی. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا وہ بادشاہ. کیا نام تھا اس کا؟ نمرود. آپ کو سب کو معلوم ہے, میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں, آپ سب کو معلوم ہے. اس نے آگ چلائی. وہ اس نے اور کیسی آگ جلائی کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ وہ نمرود ظالم بادشاہ نے ایسی آگ لگائی, ایسی آگ جلائی کہ اس کے شعلے معلوم نہیں کہاں سے کہاں بھڑکتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا اگر کوئی اڑنے والا پرندہ اوپر سے اڑتا تھا تو اس کے دھوئے کے گھرماٹے سے وہ وہی مر جاتا تھا. ایسی آگ اس نے لگائی. اور اس نے طے کر لیا, میں بہت جلدی بتا رہا ہوں, اس نے طے کر لیا, آگ واگ بھڑکا دی. لکھا ہے کہ 6 مہینے تک اس نے آگ جلائی ہے. کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک بس آگ کو جلاتا گیا, بھڑکاتا گیا, بہکاتا گیا. 6 مہینے کے بعد وہ نمرود ظالم بادشاہ نے پورے اپنے ملک میں اعلان کیا, کل صبح ہوگی ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا. ابراہیم کو, اور وہ آگ اتنی اونچی تھی کہ پہلے پہاڑ پر لے جائیں گے, پہلے ابراہیم کو پہاڑ پر لے جائیں گے, پھر وہ پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا سہارا لیں گے, وہ پہاڑ سے تیسرے پہاڑ کا سہارا لیں گے, اور وہاں سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا. اب اس نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا, کل صبح میں پورے سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائے. میرے دوستوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب سارے لوگ کو معلوم ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو بھی معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب سمجھو رات ہے, اور کل صبح میں حضرت ابراہیم کو کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ میں. یعنی ان کو معلوم ہے, حضرت ابراہیم کو معلوم ہے آج کی رات یہ رات ہے, صبح میں میرے کو آگ میں ڈالا جائے گا. بتاؤ نیند آئے گی؟ ارے ہم لوگ کو معلوم پڑ جائے تو میرے کو رات کو معلوم پڑ جائے کہ آج رات صبح سے کل صبح مرنا ہے, کیا کریں گے رات کو؟ رات کو بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن میرے دوستوں, قربان جاؤ حضرت ابراہیم پر, قربان جاؤ حضرت ابراہیم پر. کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیا کیا؟ اور رات کو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. بولے رات کو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا, روتے رہے اللہ کے سامنے, روتے رہے, اللہ آج کی رات ہے, کل صبح مجھے آگ میں ڈالا جائے گا. بس یہ رو رہے تھے نا, اللہ کے سامنے رو رہے تھے, سجدے میں رو رہے تھے. کسی نے آ کر ان کے, بھائی سجدے میں آدمی ہوگا, کسی نے آ کر ان کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا. گھر میں کوئی نہیں تھا, کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. حضرت ابراہیم چوکے, کیا یہ گھر میں کون میرے پیٹھ پر؟ جیسے حضرت ابراہیم نے دیکھا تو ہو ایک آدمی نہیں, پورے فرشتوں کی جماعت انسان کی شکل میں, پورے فرشتوں کی. اور فرشتوں نے کیا کہا, رو کیوں رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں رو رہا ہوں, اللہ کے سامنے رو رہا ہوں, آخری رات ہے, رو رہا ہوں. اور فرشتوں نے کہا نہیں, رونے کی ضرورت نہیں, ہم آ گئے. اور یہ جو بارش ہے نا, بارش آسمان سے جو پانی آتا, اللہ نے ہم کو حکومت دی ہے, آپ ایک مرتبہ کہہ دو آسمان سے پانی پھینکنے کا ہے. وہ فرشتوں نے کہا ہم ایسا آسمان سے پانی ڈالیں گے کہ آگ تو بجھ جائے گی, اور وہ جو نمرود ہے نا اس کے محل کو بھی ہم بہا کے لے کے چلے جائیں گے. میرے دوستوں, ایسے وقت میں اگر مدد آ گئی, ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ادھر تو رکا پائے, کوئی جانے بھائی جلدی کام کر, میرے کو خالی. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, لا حاجت لی معکم, آج مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھ کو تمہاری کوئی. تو کہا کہ وہ صبح میں آگ میں ڈال دے گا, تم مر جاؤ گے. حضرت ابراہیم نے کہا وہ میرے خدا کا معاملہ ہے, باقی تم فرشتوں کی میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. چلے گئے, وہ فرشتے چلے گئے. اب حضرت ابراہیم نے اور رونا شروع کیا, سجدے میں جا کے رونا شروع کیا. اللہ یہ کیسا امتحان ہے, اللہ آخری رات ہے, آخری رات میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں. ابھی حضرت ابراہیم رو رہے, پھر کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. حضرت ابراہیم اٹھے تو دیکھا پھر فرشتوں کی جماعت, لیکن جو پہلے فرشتے آئے تھے وہ نہیں, یہ دوسرے فرشتے ہیں. اور انہوں نے آ کر کیا کہا, ابراہیم صبح میں وہ نمرود بہت بادشاہ ظالم ہے, تمہیں آگ میں ڈال دے گا, آگ میں خاک ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. اور وہ فرشتوں نے کیا کہا, ہم کو تو ہوا پر حکومت ہے, ہوا پر آپ ایک مرتبہ اشارہ کر دو, ایسی ہوا چلائیں گے
کہ وہ جو آگ چل رہی ہے نا وہ آگ کو ہم لے کے جائیں گے اور نمرود کے محل میں لے کے جائیں گے. نمرود بھی برباد ہوگا, اس کا پورا محل اور محل والے برباد ہوں گے. آپ ایک مرتبہ کہہ دو ہم ہوا چلائے. حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کی طرف دیکھا اور کیا کہا, لا حاجت لی معکم, آج رات مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں. بولو آج رات مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں. وہ فرشتے بھی چلے گئے. بولو وہ فرشتے کب. حضرت ابراہیم رو رہے اور اب صبح ہونے کا وقت قریب ہو رہا. میرے دوستوں جب جس کو معلوم ہو کہ اب کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, کچھ منٹیں باقی رہ گئی ہے, حضرت ابراہیم کا رونا. میرے دوستوں پھر کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے تو ایک ہی فرشتہ. کون؟ حضرت جبرائیل. بولو کون؟ حضرت. اور حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں انسان. اور حضرت جبرائیل نے کیا کہا, اللہ کے نبی ابراہیم ماں بالو کا یا ابراہیم, ابراہیم تم کو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ وہ فرشتے آئے تھے, پانی والے فرشتے آئے تھے, تم نے مدد نہیں لی, تم نے واپس بھیج دیا. ارے وہ ہوا والے فرشتے آئے تھے, تم نے مدد نہیں لی اور تم نے ان کو واپس بھیج دیا. حضرت جبرائیل نے کہا تمہیں معلوم ہے میں فرشتوں کا سردار, میں تمہارے پاس آیا, بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں, بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. تم صرف ایک اشارہ کرو, میں آگ کو بھی برباد کر دوں گا, نمرود کو بھی برباد کر دوں گا, صرف ایک اشارہ کرو. حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا, حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا, لا حاجت لی معک. آج جبرائیل مجھ کو تیری بھی ضرورت نہیں ہے, آج مجھ کو تیری بھی ضرورت. تو حضرت جبرائیل تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, چہرے کو بگاڑ کر حضرت جبرائیل نے کیا کہا, ہاں تم نے پانی والے فرشتوں کو بھی بھیج دیا, ہوا والے فرشتے آئے ان کو بھی بھیج دیا, میں فرشتوں کا سردار تمہاری خدمت میں آیا, تم مجھے بھی واپس بھیجتے ہو. حضرت جبرائیل جانے لگے. بولو حضرت جبرائیل جب جانے لگے تو سننا حضرت ابراہیم نے کیا کہا, جبرائیل آؤ نا واپس آؤ. تو حضرت جبرائیل واپس آؤ. کیا کہا, معلوم تھا میری ضرورت تو پڑے گی, میری ضرورت تو. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار کی قسم تیری ضرورت نہیں, میں تو صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں, میں تو صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ جو پانی والے فرشتے آئے تھے نا ان کو بھیجا کون تھا, ان کو بھیجا کون تھا؟ بولو نا ساتھ میں بولو, کون بھیجا تھا؟ اللہ. پھر حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو ہوا والے فرشتے آئے تھے ان کو کون بھیجا تھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ. پھر حضرت ابراہیم نے کہا تجھے کس نے بھیجا؟ کہا اللہ. کہا یہ نمرود کو طاقت کس نے دی کہ اتنی آگ لگا دیا؟ کہا اللہ. کہا مجھے کل آگ میں ڈالے گا کون؟ کہا اللہ. کہا مجھے موت کے گھاٹ اتارے گا کون؟ کہا اللہ. تو حضرت ابراہیم نے کہا جب ساری باتوں میں اللہ تو تجھ سے کیوں مانگو, اللہ سے کیوں نہ مانگے, جب سب کچھ کرنے والا ہی اللہ ہے. یہ نمرود میں کیا طاقت ہے, یہ نمرود میں کیا طاقت ہے, خدا کے سامنے اس کی کیا طاقت ہے, لیکن اس نے اتنی بڑی آگ جلا دی تو یہ طاقت دینے والا اللہ ہے, آگ کو بھڑکانے والا اللہ ہے, آگ کو دہکانے والا اللہ ہے, مجھے آگ میں اتارنے والا اللہ ہے, مجھے موت کے گھاٹ اتارنے والا اللہ ہے. تو جب سب اللہ کرتا تو ڈائریکٹ اسی سے کیوں نہ مانگو, تجھ سے کیوں مانگو. بس حضرت جبرائیل چلے گئے. بولو حضرت جبرائیل. لیکن یہ جواب کس کو پسند آ گیا؟ بولو کس کو پسند آ گیا؟ اللہ کی آواز آئی, اللہ کی آواز آئی, ابراہیم تمہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے. اب اللہ کی آواز آئی. بس حضرت ابراہیم رونے لگے, اللہ میرا امتحان مت لے, اللہ یہ پانی کے فرشتوں کو مت بھیج, اللہ یہ ہوا والے فرشتوں کو مت بھیج, اللہ جبرائیل کو مت بھیج, میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں, اللہ تو بتا مجھے کیا کرنا. اللہ نے کہا میرا بھی حکم ہے, کل آگ میں چلے جانا, کل آگ میں. میرے دوستوں سچ بتاؤ یہ ایسا امتحان کا موقع ہوگا کہ آدمی یہاں پر آ کے ہل جائے کہ نہ ہل جائے. کہ بھائی رات تک تو اللہ تیرے پہ بھروسہ کیا, صبح میں یہ خبر ملتی کہ آگ بجھا دیتا تو تو کہتا آگ میں چھلانگ لگاتے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ بادشاہ یہی چاہتا ہے کہ میرے کو آگ میں چلا دے, یہ ظالم یہی چاہتا ہے کہ آگ میں چلا دے, یہ چاہتا ہے کہ میرے کو آگ میں جھونک دے. اللہ کی آواز ہے میرا ابراہیم میں بھی چاہتا ہوں کہ تو آگ میں چلا جا. ابراہیم میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آگ میں, کوئی اور ہوتا تو مسلح چھوڑ کے, لیکن حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, روتے روتے کہا اللہ تیرا بھی حکم ہے کہ میں آگ میں جاؤں. اللہ نے کہا میرا بھی حکم ہے آگ میں چلے جاؤ. حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا, اللہ روتے روتے کہا اللہ ایک جان دی ہے, ایک جان دی ہے اسے آگ میں چلا دوں گا. تیری قسم اگر 100 جانے دیا ہوتا سب کو آگ میں جلا دیتا, اس لیے تیرے حکم کے آگے تو کچھ نہیں. بس اللہ کو یہ جواب بھی بہت پسند آیا. بولو سبحان اللہ, بولو اللہ کو یہ جواب بھی بہت پسند آیا. اب صبح کا وقت ہوا, آگ بھڑکی ہوئی ہے اور ساری پولیسیں کھڑی ہے, سارے درباری کھڑے, سارے فوجی کھڑے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے. حضرت ابراہیم نے سب کو کہا کائے کو فکر کرتے ہو, میں خود جانے والا ہوں, میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں, میں خود. بس حضرت ابراہیم نے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے آگ تیرا کام چلنا ہے, تیرا کام جلانا ہے, لیکن میرا محبوب آتا ہے اسے جلانا نہیں ہے, اسے
آج جنت کا باغ بنا دینا ہے۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم جیسے آگ میں آئے نا، جیسے آگ میں آئے اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی ہے، آگ تیرا کام جلنا جلانا ہوگا، لیکن میرا ابراہیم آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، آگ آگ نہیں رہے گی، یہ تو جنت کا باغ بن جائے گی۔ جنت کا آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم آگ میں گئے، بولو حضرت ابراہیم آگ میں 40 دن اور 40 رات آگ میں رہے، کوئی رہ سکتا؟ ہاں، میں موم بتی جلتی نا، موم بتی اس میں انگلی رکھو، اس میں بھی ہوشیاری مار کے ایسے انگلی ہٹائے گا، موم بتی جلتے نہیں ہے، دیکھا 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 میں نے انگلی آگ میں رکھا۔ ارے حضرت ابراہیم کو دیکھو 40 دن 40 رات، اور جب آگ نیچے آنے لگی تو لوگ جو آتے جاتے لوگ تھے سب نے دیکھا وہ اندر تو حضرت ابراہیم ہے، اور لوگوں نے کیا دیکھا معلوم؟ حضرت ابراہیم آرام سے کرسی پر بیٹھ کے فروٹ کھا رہے تھے، میں جنت کے میوے کھا رہے۔ اب سارے لوگ جمع ہوئے، آگ جمع، لکھا ہے جتنے لوگ حضرت ابراہیم کے آگ میں جانے کے وقت جمع تھے اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ نے اب جمع کر دیا، سب جمع ہو گئے۔ جیسے آگ ختم ہو گئی حضرت ابراہیم باہر نکلے اور روتے روتے نکلے۔ لوگوں نے کہا، اور لوگ کیا کہتے، ابراہیم پہلے بھی خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو 10 گنا اور زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے، اس لیے جو آگ میں تھے ہی نہیں، بولو آگ میں تو جنت کے باغ میں تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم باہر آئے تو رونے لگے، لوگوں نے مبارکبادی دی، ارے آپ بچ گئے، 40 دن 40 رات اتنی بھیانک آگ میں آپ بچ گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مبارکبادی مت دو، آج تو میرا سب سے بڑا غم کا دن ہے۔ کہا کیوں غم کا دن ہے؟ کہا جب میں آگ میں تھا نا، صبح ہوتی شام ہوتی اللہ کا سلام مجھے آیا کرتا تھا، اللہ کا سلام مجھے آیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اللہ مجھے پوچھا بھی کرتا تھا ابراہیم تیری طبیعت کیسی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور میں جو مانگتا تھا اس آگ میں خدا مجھے نصیب کرتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا 40 دن میں آگ میں رہا، آخری 10 دن ایسے گزرے ہیں صبح ہوتی شام ہوتی اس آگ میں خدا کے جلووں کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ تو خیر میرے دوستو، یہ جو پہلی وجہ حضرت ابراہیم نے بتائی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کیا بنایا، دیکھو 5 منٹ میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے کیا بنایا، بولو بولو کیا بنایا، دوست بنایا۔ اس میں ہم کو کیا کیا سبق ملتا؟ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا کہ حضرت ابراہیم نے ہم سب کو ایک پیغام دے دیا، تم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہو، بول تم بھی اللہ کے، لیکن یہ پہلی چیز تمہارے اندر بھی آ جاوے۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے لیے کوئی آگ جلانے والا نہیں اور ہم کو آگ میں چھلانگ لگانا نہیں، اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ بڑے بڑے علماء نے لکھا اس میں 2 سبق ہے، بولو کتنے سبق ہے؟ آج یہ 2 سبق لے کر ہم چلیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہم بھی قیامت میں اللہ کے دوستوں میں ہمارا بھی نام ہوگا، بولو انشاءاللہ لیں گے بھائی 2 سبق لیں گے نا۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم نے کسی سے مدد مانگی، نہیں بولو نہ مانگی، ارے ساتھ میں بولو نہ مانگی، تو ہم کیوں کسی کے بھروسے پہ جیے؟ وہ دے گا تو میرا کام ہوگا، میں اس کو بولوں گا تو ایسا ہوگا، اس کو کہوں گا تو ایسا ہوگا۔ کب تک لوگوں کو کہتے رہو گے؟ اللہ سے کیوں نہیں کہتے تھے میرے دوستوں؟ اللہ پہ کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ کرنے والا کون ہے؟ اچھا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، میں مانا میرے کو بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ سوچتے ہو میں نوساری بازار میں کس کے پاس پیسہ مانگنے جاؤں، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میں اس کے پاس جاؤں اس کے پاس جاؤں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے جو خدا اس کو دے سکتا وہ خدا میرے کو نہیں دے سکتا؟ جو خدا اس کو اتنی بڑی دکان کا مالک بنا سکتا کیا وہ میرے کو 10,000 روپیہ نہیں دے سکتا؟ لیکن مانگنا ہم کو نہیں آتا۔ ارے میرے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبد اللہ کو ایک مان۔ صحابہ کرام نے کہا ہم تو اللہ کو ایک ہی مانتے، ہمارے نبی نے کہا ایسے نہیں، ایک ماننے کا مطلب ہے کہ جب تو صبح کرے وضو کر لے، مسواک کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سبق جو ہم کو ملا وہ توحید کا ملا، اور توحید کا سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگیں؟ آج طے کر لو بھائی، مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ اللہ پھر دل میں بات ڈالے، پھر اس کے پاس جانے کہ بھائی اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، دل میں یہ بات آئی ہے، لیکن پہلے مانگنا کس سے ہوگا؟ اسی لیے ہر رکعت میں ہم لوگ کیا پڑھتے، پڑھو نا، ہر رکعت میں ہم لوگ کیا پڑھتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی۔ اچھا دوسری بات جو بہت بڑی پتے کی بات معلوم ہوئی، حضرت ابراہیم کو کہاں جانا تھا؟ بولو نا کہاں جانا تھا؟ اچھا آگ میں جانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ارے بہت مشکل ہے، ہم لوگ جائیں گے۔ ابھی کوئی یہاں باہر آگ جلا گئے، میرے کو بولے اس میں سے چلتا ہوا نکل جا، بہت بڑا بیان کیا، میں پورا راؤنڈ مار کے جاؤں گا۔
ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے آگ میں جانا بہت بڑا، لیکن میرے دوستوں ایک بہت بڑا سبق ملا، اللہ رسول اگر کوئی کام کہے کرنے کو، وہ کام ہم کو کرنا ہے، چاہے مشکل لگے چاہے آسان لگے. اس لیے کہ اللہ رسول جو کام بتائیں گے شروع میں مشکل ہوگا، شروع میں آگ ہوگی، آخر میں جنت کا باغ بنے گی. تو میرے دوستوں آج ہم کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نبی نہیں. ارے بولو نا وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی. میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں، ہے ٹائم نہیں امام صاحب، 5 منٹ چلے گی اور زیادہ 10 منٹ ہے. ایک بات میں سب سنیں گے نا، آپ لوگ سنیں گے نا. دیکھو آپ لوگ، میں بہت جلدی جلدی بتاؤں گا، آپ لوگ سب بتاؤ سب سے اچھی زبان کون سی؟ میں نے بولو نا سب سے اچھی زبان کون سی؟ سب آواز دیں گے تو دیکھو بات جلدی ختم ہو جائے گی، ورنہ لیٹ پر لیٹ ہوتا جا رہا ہے. بولو نا سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. عربی زبان کے اوپر کوئی زبان ہے نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے ہم کو سب کو معلوم ہے اللہ کو کون سی زبان پسند. بولو اللہ کو کون سی زبان پسند؟ عربی. نبی کو کون سی زبان پسند؟ عربی. مکہ والوں کی زبان عربی، مدینہ والوں کی زبان، بولو مدینہ والوں کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، پل صراط کی زبان عربی، قیامت کی زبان عربی. اور جنت میں بھی کون سی زبان بولیں گے؟ تو عربی سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں. اچھا عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی ہے؟ اس کے الفابیٹ کہاں شروع ہوتی ہے؟ الف. کہاں ختم ہوتی ہے؟ الف با تا سا جیم ہا کھا دال دال را دا سین شین صاد وا تا زا عین عین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. برابر بولا منا بھائی، اس لیے میرے کو بھی بہت زمانہ ہو گیا تکتی پڑھ کے. برابر الف سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہو گئی؟ بولو ساتھ میں بولو، کہاں ختم ہو گئی؟ ساتھ میں بولو نا، الف سے شروع ہوئی کہاں ختم ہو گئی؟ یا اب بالکل توجہ دینا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کیسے نبی سے محبت کرتے. اللہ نے فرمایا الف سے عربی زبان شروع ہوئی، یا پہ ختم ہوئی. اللہ خود کہتے کوئی بھی حرف لے لے، اللہ کہتے کوئی بھی حرف لے لے، الف لے لے، با لے لے، تا لے لے، سا لے لے. اللہ کہتے میری قسم میرا بندہ کوئی بھی حرف لے لے میرے مصطفیٰ کا نام ملے گا. ہر حرف کے پیچھے میرے مصطفیٰ کا نام ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں. بولو میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی نبی. عربی زبان کے اوپر آپ لوگوں نے کہا کوئی زبان نہیں. اور عربی زبان کا کوئی بھی حرف الف سے لے کے یہاں تک کوئی بھی حرف لے لے، اللہ کہتا میرے مصطفیٰ کا نام ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان وہ زبان ہے جس سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں. میرا مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے جس سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں. ارے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں جیسے آپ کو مثال دوں، مثال الف 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 سے بولو ہمارے نبی کا نام احمد. بولو احمد. احمد لکھو گے تو شروع میں کیا لکھو گے؟ اور احمد ہمارے نبی کا نام ہے کہ نہیں؟ اب سنتے جاؤ. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، با سے ہمارے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے ہمارے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، لال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام ظاہر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لگیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. اب میرے دوستو اب میں بس بنیاد پر آتا ہوں، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اللہ اور رسول کوئی بھی کام کرنے کو کہے، جیسے حضرت ابراہیم کو کہا کس میں جاؤ، لیکن حضرت ابراہیم نے نہ ایسا کچھ کیا. یہ کہا کہ سوچوں گا، بلکہ کہ اللہ ایک جان دی 100 جان دیا ہوتا سب کو آگ میں ڈال دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو یقین تھا میرا خدا جو کہے گا شروع میں مشکل ہوگا لیکن بعد میں جنت کا باغ بنے گا. اب میرے دوستوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ رسول نے ہم کو بھی ایک کام کہا جو مشکل ہے. بولو جو ساتھ میں بولو نا، جو مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن آپ سچ بتاؤ اللہ رسول کوئی کام کرنے کا شروع میں مشکل، بعد میں بولو بعد میں. جیسے آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ نے پورے قرآن میں 500 مرتبہ ہم کو حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھ. کتنی مرتبہ اللہ نے ہم کو حکم دیا؟ صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً، کنایتاً. اللہ نے ہم کو حکم دیا قرآن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھ؟
اور جتنی حدیثیں ہیں نا، جتنی حدیثیں ہیں، لکھا ہے کہ تمام حدیثوں کو جب غور و فکر سے دیکھے تو ہمارے نبی نے 7,000 مرتبہ حکم دیا کہ نماز پڑھو. نبی 7,000 مرتبہ حکم دے نماز پڑھو، اللہ 500 مرتبہ حکم دے نماز پڑھو. اور نماز پڑھنا مشکل ہے. میں کہتا ہوں نماز پڑھنا، آپ بتاؤ مشکل ہے کہ نہیں؟ ہاں شرم آتی نا بولنے؟ ارے مشکل ہے. قرآن کریم نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ. اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا؟ ایک بار پڑھنے والا بن جا، ایسی طبیعت بنا دوں گا، نہ پڑھے گا تو بے چین ہو جائے گا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اتنا آسان بنا دوں گا کہ دنیا میں بھی آسان رکھ دوں گا، اور نماز پڑھتا ہوگا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو میرے دوستوں کام مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی ایک مرتبہ کرنے پر آ جائے. اس لیے کہ کس نے کہا ہے؟ وہ کس نے کہا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا ہے. محبت ہو تو سب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، محبت ہوتی ہے، کوئی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، ارے تو بول تو آسمان سے تارا توڑ کے لاؤ. کہاں جانے والا آسمان کے بھائی؟ بادشاہ تو دہی لے کے آگے، وہی بہت بڑی بات ہے. لیکن محبت میں آدمی بولتا کہ نہیں بولتا، جو کام ناممکن ہے وہ بھی کرنے کو تیار. تو میرے دوستوں اگر ہم سب کو نبی سے محبت ہے تو آج ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہوتا ہے بھائی؟ کون کون تیار ہوتا؟ نماز پڑھیں گے. مشکل ہے، بولو نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ کہتا ہے نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن ایک بار پڑھنے آ جا نماز میں. سنو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعدہ پکا وعدہ ہے. تو 5 وقت کا نمازی بن جا. اللہ کا وعدہ 5 وقت کا نمازی بن جا، تیرے سارے گناہ چھڑا دوں گا. جتنے گناہ کو کرتا ہے نا سب، اللہ کہتے میرے کو معلوم ہے، تو نمازی بن جا، سب گناہ چھڑا دوں گا. اور آگے اللہ کیا کہتا؟ اور اگر مر گیا تو فکر مت کرنا، قیامت میں سب گناہ معاف کر دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا ایک اور وعدہ ہے، اللہ کا ایک وعدہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کر، برکت کی فکر مت کر. اللہ کیا کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو گھر میں بیٹھا ہوگا، روزی تیرے دروازے تک آئے گی، روزی تیرے. اور آخر میں اللہ کہتے نماز پڑھ لے، تو نماز پڑھ لے، بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کروں گا. تو میرے دوستوں پورے دنیا کا معاملہ تو حل ہو گیا. میں معاملہ گناہ کا ٹینشن تھا وہ بھی ختم، روزی کا معاملہ تھا وہ بھی ختم، اور جنت کا معاملہ تو اللہ کہتا بغیر حساب کتاب. تو مشکل ہے، لیکن اللہ کہتا میں آسان کروں گا اور اس کے پیچھے جنت عطا کروں گا. تو پھر سے بولو بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات، آج جمعہ کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ اثر کے بعد درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پھر بولو پڑھیں گے نا، درود پڑھیں گے نا. سب کو معلوم ہے نا کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کارڈ کس کو دیے؟ ہمارے امام صاحب کے پاس کارڈ بھی موجود ہے، وہ باہر آپ کو دے دیں گے. بس وہ کارڈ ایسا جیب میں رکھو، اثر کی نماز جیسے ہو جائے کارڈ نکالو، 80 مرتبہ پڑھ لو. یہاں سے جاؤ گے فرشتے بھی کہتے ہوں گے جا جا 80 سال کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دیا. چلو درود پاک پڑھیں. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. محمد الاول محمد الاخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد والنزاري محمد القرشي محمد المدري محمد العلوي محمد الابتعي محمد المزمل محمد المستغفر محمد طه محمد یاسین محمد. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 کام تھے جس کی وجہ سے اللہ نے دوست بنایا. میں نے تو ایک ہی بتایا، باقی 3 باقی ہے. مولانا کو پوچھنا کب ہوگا؟ ویسے آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم سورت کی سورت کی جمعہ مسجد میں ہم جمع ہوں گے، تو وہاں ہم دوسرے نمبر پر ہم آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ 4 ہفتوں میں ہمیں معلوم ہو جائے حضرت ابراہیم کے وہ کون سے 4 کمالات تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوست بنایا، تاکہ جب قربانی کرو تو آنکھوں سے آنسو حضرت ابراہیم کی محبت میں، ہمارے آقا کی محبت میں ٹپکے. اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے. ایک اور اعلان یہ کرنا کہ کون بیمار ہے؟
شاکرہ بیوی کو کینسر کی تکلیف ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفا عطا فرمائے۔ عبد الرحمان بھائی لائٹ والے وہ بھی تکلیف میں دعا کریں۔ ایک عورت کو بھی پیر میں تکلیف ہے، دعا کریں۔ میں خود بھی بیمار چلتا ہوں، آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور کل ہمارے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی میرے جگری دوست جو احمد آباد میں قدم بقدم ہمارے ساتھ ساتھ میں رہتے تھے، جن کا نام واحد بھائی ہے، کل ان کا بھی انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے اسلم بھائی ہمارے دوست بیٹھے، ان کو بھی پاؤں میں تکلیف ہے، آپ دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے بیمار ہیں جو اپنا نام پہنچا نہیں سکتے، لیکن ہم سب بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ اللہ مغفرت فرمائے۔ دیر ہو گئی اس کی معافی چاہتا ہوں، سب کھڑے ہو جاؤ، اس لیے سب کی سنتیں باقی ہیں، سب بالکل صفے بنا کے سنتیں پڑھے تاکہ فرض جلدی سے شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يغلقه السائلون يا من لا يبتلم بالحاح الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك اللهم آت محمدا الوسيلة واجعله في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين ذكره لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے۔ اللہ جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک گھڑی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت ہے، اللہ بہت ہے اللہ۔ حق تو یہ تھا کہ تو ہمیں زمین میں ڈھسا دیا ہوتا، تو ہمیں آگ میں جلا دیا ہوتا۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے گناہ کو دیکھتا ہے مگر ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ اے اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے پوری زمین کو گناہ سے بھر دیا ہے اللہ، لیکن اللہ آج تو جمعہ کا دن ہے اللہ، تیرے پیارے پیارے بندے بیٹھے ہیں اللہ، حافظ قرآن یہاں پہ بیٹھے ہیں، قاری قرآن یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ دور سے آنے والے مسافر یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے اللہ، تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا اللہ، تو چاہتا تو ہمیں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا سکتا تھا، پانی کے قطرے قطرے سے تڑپا سکتا تھا، تو ہمیں کپڑے کپڑے کے ٹکڑے سے تڑپا سکتا تھا، لیکن اللہ تو بڑا غنی ہے اللہ تیرے احسان ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں احسان کامل عطا فرما، اسلام کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزی کے لائن میں پریشان ہیں، بہت سے لوگ اپنی روزی کے بارے میں بہت پریشان ہیں اللہ، تو رزاق ہے اللہ بے حساب حلال روزی کے فیصلے فرما، برکت والی روزی کے فیصلے فرما اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ۔ بہت سے لوگ دکھی ہے، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اللہ تو سب جانتا ہے اللہ، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ۔ جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے، اور اللہ بہت مبارک گھڑی ہے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اللہ۔ ہماری ماں بہت اچھی ہے، ہمارے ابا بہت اچھے ہیں، ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کو تندرستی دے دے، ان کو صحت دے دے، ان کے سائے کو ہمارے سر پر قادر قائم و دائم فرما دے۔ اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہر بیٹے کو خاص کر کے جمعہ کے دن اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی ہوا چلا دے، جنت کی خوشبو مہکا دے اللہ۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اللہ، راضی کر دے اللہ، اگر وہ ناراض ہے تو انہیں راضی کر دے اللہ۔ پیارے نبی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کو 5 وقت نمازی بنا دے، پوری امت کو 5 وقت نمازی بنا دے، جائز مقاصد کو پورے فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔